बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा ख़ास अमल बताने जा रहे हैं। ये ऐसा ख़ास अमल है कि बिगड़े से बिगड़ा हुआ कोई बंदा हो, आपकी औलाद है या बहन भाइयों में से है, या खामद के लिए बीवी, बीवी के लिए खामद, यानी कि बंदा हो। ये बंदे की बात हो रही है। ख्वाह वो किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखता हो, वो कितना भी बिगड़ा हुआ हो, वो कितना भी नाफरमान हो गया हो, वो कितना भी ऐसे कामों में पड़ गया हो जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, दल दौल हो जाती है। नाज़रीन, अफसोस से कहना पड़ता है कि कई औलादें ऐसी भी होती हैं माँ बाप के लिए कि माँ बाप यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो दरख्वास्त करना शुरू कर देते हैं कि काश के ये पैदा ही ना होता, कि ये उनके लिए ज़िल्लत का बायस बना। मेरे कहने से मुराद है कि अगर ऐसी भी औलाद हो जाए तो उसके संवारने का जो एक रूहानी अमल है ये बड़ा ही ख़ास है। ये नाज़रीन ऐसा रूहानी अमल है कि ये पिछली 1400 सदियों से किया जा रहा है और ये पुश दर पुश चलता रहा है। औलिया कराम ने इसको किया, वली अल्लाह कराम ने इसको किया, हत्ता कि इसके कुछ जो जुज़ हैं जो मैं अमल बताने जा रहा हूँ ये सहाबा इकराम ने भी ये किया। और नाज़रीन, हमारे चैनल के आपको मालूम है कि हम जो कुछ आपको बताते हैं उसका सारा का सारा ताल्लुक़ जो होता है वो कुरान व सुन्नत की रोशनी में होता है। हम कोई ऐसी आयत नहीं, कोई ऐसे अल्फाज नहीं बताते जिसका ताल्लुक़ कुरान या सुन्नत से ना हो। तो नाज़रीन, ये अमल ऐसे लोगों के लिए है। नाज़रीन, ये देख लीजिए कि बिगड़े से मुराद इसमें वो औलाद भी शामिल हैं, वो लोग भी शामिल हैं, वो बाप भी शामिल हैं, वो खामद भी शामिल हैं कि जो कमाई करके नहीं लाते, जो घर का निज़ाम नहीं चला पा रहे। एक आदत होती है बाज़ दफ़ा मर्दों में, वो आ जाती है लड़कों में, कि उनको आदत हो जाती है कि सारा वक्त सोए रहना, दोस्तों यारों में रहना और कमाई के लिए ना जाना, तो वो उल्टे रास्ते पे चढ़ जाते हैं। तो बेसिकली नाज़रीन, ये जो मैं आपको रूहानी अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल से क्या होता है कि इंसान ऐसे हो जाता है कि जैसे एक आइडियल बंदा हो। एक आइडियल बाप कैसे होता है, आइडियल खावंद कैसे होता है, आइडियल बेटा कैसे होता है, जो आइडियल मतलब किसी भी जो एक रिश्ते में जो आपको आइडियल बंदा चाहिए होता है, ये उसके लिए है। और अगर कोई ऐसे अफराद जिनकी कोई बेटियों का मसला है, ऐसे अफराद भी हमें कॉल्स करते रहते हैं कि जो मतलब ये है कि ऐसी काम में पड़ गई, जैसे मोबाइल्स की वजह से किसी रिलेशन में पड़ गई और उससे माँ बाप की इज़्ज़त जा रही है। किसी ऐसे मामले में अगर औलाद आपकी पड़ गई है, बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, कि आपकी इज़्ज़त का ख़तरा है, तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। नौजवानों को इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का नहीं मालूम होता है, उनको इतना पता होता है कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या मर्ज़ी है, हम वो करेंगे। तो उनको माँ बाप भी दुश्मन लगने लग पड़ते हैं, बल्कि जो बिगड़ी हुई औलाद होती है उसको हर वो बंदा दुश्मन लगने लग पड़ता है जो उनको समझाए। तो आइए, ना उनको अपनी ज़ुबान से समझाएं, ना उनको किसी मार पीट से समझाएं, ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर से समझाएं, और ना कोई दम यानी जो तावीज़ या कोई जादू होता है उससे। किससे? हम कुरान करीम की जो आयात शिफा है, जो सूरा अश-शिफा है, उससे जनाब उसका इलाज करते हैं। इससे बढ़ के अमल क्या होगा नाज़रीन? इससे बढ़ के मेरा ये दावा है, कोई दुनिया का अगर मुफ्ती या कोई दुनिया का जो आमिल है या कोई दुनिया का पीर या फ़कीर या कोई भी बाबा जी अगर इस अमल को गलत साबित कर दें तो मैं उनसे डायरेक्ट हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि मुझे इस अमल पे इतना भरोसा है, क्योंकि ये अमल सहाबा इकराम का किया हुआ है और ये अप्रूव्ड है। तो नाज़रीन, इस अमल को करने के लिए हो जाइए तैयार। अब आप फ़िक्र मत कीजिए, अब आपको ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करनी, अल्लाह का कलाम इस्तेमाल करना है। अल्लाह का कलाम ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल हशर के आखिरी रकू में क्या फ़रमाया कि ये कुरान पाक की आयत ऐसी हैं, ये कुरान ऐसा है कि अगर इसको किसी पत्थर पे भी नाज़िल कर दिया जाता तो वो खौफ के मारे रेज़ा रेज़ा हो जाता, वो रेत भी नहीं, वो पाउडर बन जाता। और देख लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद भी नूर है
اللہ رب العزت کا قرآن پاک بھی نور ہے، اللہ رب العزت کے یہ کلام بھی نور ہے، اور یہ آیات بھی نور ہیں۔ اور اس نور میں پھر جب آیات شفا کی بات آ جائے اور سورہ الفاتحہ کی بات آ جائے تو اس سے بڑھ کے عمل کیا ہو سکتا ہے ناظرین۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کاپی پین لے لیجئے اور لکھنا شروع کر دیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ کاپی پین آپ نہ بھی لیں تو اتنا آسان اور سیدھا، اتنا پیارا عمل ہے کہ آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یقین کیجئے ناظرین، میری یہ خواہش ہے کہ کاش کہ یہ میری ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچ جائے، ٹرانسلیٹ ہو کر پہنچ جائے، کہ دنیا کے سارے مسلمان یہ عمل خود بھی اپنے لیے بھی کریں اور اپنی اولادوں کے لیے بھی کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کریں، کیونکہ اس عمل کرنے سے ثواب بھی اور شفا بھی، شفا ایسی کہ جو کوئی دنیا کا ڈاکٹر کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ناظرین، یہ عمل ہے آیات شفا یعنی سورہ الفاتحہ کا۔ سورہ الفاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یہ اس کا دوسرا نام بھی ہے، اور اس کو جو ہے وہ سورہ الشفا بھی کہتے ہیں کہ یہ شفا والی ہے۔ سورہ شفا اس لیے کہ اس میں دم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی احادیث مبارک ہیں کہ اس کے دم کرنے سے شفا مریضوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل شفا کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بیسیکلی بگڑے ہوئے ذہن کی شفا کا عمل ہے۔ جسمانی شفا کا عمل میں اور طریقے سے بتا دوں گا، یہ بگڑے ہوئے جو دماغ ہیں، جو بگڑی ہوئی، جو مطلب یہ ہے کہ جو نسل، مطلب کچھ ایسے لوگ جو بگڑ بھی جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے شفا کا معاملہ ہے۔ آپ یہ کیجئے اور ضرور کیجئے، اور یقین کریں کہ کوئی لمبا وظیفہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس آپ نے عمل کیا کرنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ جس کے لیے عمل کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ بندہ موجود ہو، اس گھر میں موجود ہو۔ نمبر 1، اس کا 90% اثر ہے، 90% اثر ہے۔ اگر وہ بندہ موجود نہیں ہے، تو بندہ موجود نہیں ہے اور وہ بگڑا ہوا ہے، وہ دور ہے، وہ گھر سے بھاگ گیا ہے، تو اس کی تصویر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے چینل کے تھرو جو وظائف دیے جاتے ہیں وہ تصاویر پہ بھی اثر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ غور سے سن لیجئے آپ نے کرنا کیا ہے۔ 1 گلاس پانی سب سے پہلے، اگر آپ کو آب زمزم مل سکے، آب زمزم مل سکے تو وہ زیادہ بہتر ہے، نہیں مل سکتا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے غور سے آپ نے یہ عمل کرنے سے پہلے جو ہے، اگر آپ نے وضو کیا ہوا ہے تو اچھا ہے، نہیں کیا ہوا تو 3 بار درود شریف پڑھیے، 3 بار درود شریف پڑھیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سب سے پہلے اس پانی پہ دم کر دیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو زمزم بنا دے، یا اللہ اس کو آب زمزم بنا دے۔ آپ نے بس یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے تو وہ ہو گیا۔ آپ نے جب یہ کہا تو وہ ہو گیا، اب آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ وہ زمزم بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، اب آپ نے نیکسٹ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اب آپ نے سب سے پہلے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 7 بار سورہ الفاتحہ کو ایسے پڑھنا ہے کہ ہر بار جو ہے اس کا سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے 7 بار، الحمدللہ سے نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو ساتھ ملانا ہے۔ آپ نے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس گلاس کے اوپر 7 بار یعنی پھونک مارنی ہے، 7 پھونکیں مارنی ہے، یہ اس گلاس پہ دم ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ الفاتحہ کی یہ جو 2 آیات ہیں، یہ جو 2 آیات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس طریقے سے آپ نے یہ والی آیات آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ 70 بار ایک آیت، 70 بار دوسری آیت۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس کے اوپر 7 بار دوبارہ دم کرنا ہے، اسی پانی کے اوپر، اسی پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھ کے
جو ہے اس عمل کو کلوز کر دینا ہے۔ پانی اب آپ کا آب شفا بن چکا ہے۔ شفا للجسم، یعنی جسم کی شفا تو ہو ہی گئی اس میں انشاءاللہ۔ اس میں شفا للمخ، یعنی کہ مخ عربی میں کہتے ہیں دماغ کو، ٹھیک ہے جی۔ شفا للراس، دماغی جو ہے، شفا کس کا، جو اس کے اندر کا جو خبائث اس کی ذہن میں آ چکے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہے۔ تو یہ ناظرین 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن یہ عمل آپ نے لگاتار کرنا ہے، اور یعنی کہ جو بندہ ہے اس کو وہ پانی پلانا ہے، جس بندے کے لیے آپ نے کیا ہے، کیونکہ وہ گھر میں ہے تو یہ پانی اس کو پلانا ہے۔ آپ اگر خود بگڑے ہوئے ہیں تو خود وہ پانی پی لیجئے، دم کیا ہوا، خود بگڑے ہوئے تھے ورنہ اس کو پلا دیں۔ ہاں، اب وہ جو بندہ موجود نہیں ہے، جو بندہ موجود نہیں ہے اس کی تصویر کے اوپر، جیسے آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے نا، اس کی تصویر کے اوپر وہ آپ نے دم کرنا ہے۔ پھر آپ کو پانی کا گلاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ایسے بندے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں جو سامنے موجود نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ اب دوسری بات کہ خواتین سے گزارش ہے کہ یہ عمل باوضو ہو کے کرنا ہے، باوضو اس کی شرائط ہیں، تو آپ اس کا دھیان رکھ لیجئے کہ 3 دن آپ نے وضو کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد آپ کو اس بندے کے اندر ایسی تبدیلیاں محسوس ہوں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کی کیسی تبدیلی آ گئی ہے۔ اب فار ایگزامپل جو موجود بندہ ہے وہ تو بدل گیا، جو بندہ غائب ہے وہ 3 دن کے عمل سے نہیں، اگر اس میں اتنا زیادہ بدلاؤ آیا ہے، تھوڑا آیا ہے، تو اس کو 7 دن پہ کر لیجئے۔ 7 دن اس کی تصویر کے اوپر دم کیجئے با وضو، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ یا میرے مولا کریم، میں نے تیرے دیے ہوئے نور یعنی قرآن پاک سے تیری دی ہوئی گفٹڈ، جو تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں معراج شریف کی رات یہ آیات دی ہیں، میں نے تیرے حضور پیش کی ہیں۔ ان آیات کی برکت سے، ان آیات کے دم سے، جس مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، وہ میرا عمل پورا کر دے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت ضرور آپ کو جو ہے کامیابی سے نوازے گا، اور کامیابی اس میں 100% ہے، 100% ہے۔ یہ عمل رحمانی ہے، شیطانی نہیں ہے، رحمانی ہے۔ سب کو اجازت ہے، بس سب ایک بار کمنٹ سیکشن میں صرف یہ لکھ دیں کہ انشاءاللہ میں بھی یہ عمل سورہ فاتحہ سے کروں گا یا کروں گی، تاکہ لوگ آپ کے کمنٹس پر آمین لکھ سکیں، اور آپ ایک دوسرے کے کمنٹس پر آمین لکھیے گا، تاکہ جتنی زیادہ آمین ہو جائیں اتنے ہی زیادہ اس کی قبولیت کا انحصار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سے آپ نے کوئی پوچھنا ہو، کانٹیکٹ کرنا ہو، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیا کریں اور آپ کی کاز بھی اٹینڈ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔